بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ شریف آیت نمبر 30 سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ چل رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اس کائنات انسانی میں اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے پہلے انسان ہیں اور آپ سے آگے نسل انسانی چلی. آپ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ پہلے انسان بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی بھی ہیں. آپ سے ہی نبوت کے سلسلے کا آغاز ہوا تھا جو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر اختتام پذیر ہوا. اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو انسانوں کے ذریعے آباد کرنا چاہا تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ تاریخی روایات ہیں اور مختلف لوگوں کے بیان کردہ واقعات اور قصے ہیں جن سے ایک چیز جو سامنے آتی ہے کہ یہاں پہلے زمین میں جنات کو اللہ تعالیٰ نے آباد کیا تھا اور جنات نے یہاں پہ فتنہ و فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حکومت ان سے چھین لی. اب اللہ تعالیٰ کا ارادہ بنا کہ انسانوں کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس بات کو پیش کیا. اب فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا تو اس کے متعلق مفسرین کی دو رائے سامنے آئی ہیں. ایک رائے یہ کہ انہیں اطلاع کرنے کے لیے اللہ نے ان کے سامنے یہ تذکرہ کیا اور دوسری رائے یہ کہ ان کے ساتھ اللہ نے مشورہ کیا. تو دونوں رائے ٹھیک ہو سکتی ہیں، اطلاع والی بھی اور مشورے والی بھی، کیونکہ مشورہ کرنا یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نمونہ اور اسوہ قائم فرمایا ہے کہ تمہارے جو ماتحت ہوں کوئی بھی تم کام کرنے لگو تو ان کے ساتھ مشورہ کرو. قرآن مجید میں سورہ شورا کی آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ اہل ایمان کے کام آپس میں مشورے کے ساتھ ہوتے ہیں. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اپنے کاموں میں ان سے یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ کرتے رہیے. اور الموجم الاوسط کی حدیث نمبر 6627 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا اور جس نے مشورہ کیا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا اور جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی کنگال نہیں ہوگا. تو یہ جا مشورے کے لیے ہے اور یا انہیں اطلاع دینے کے لیے ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ معاملہ رکھا تو فرشتوں نے اپنے فہم کے مطابق آگے سے جواب دیا کہ مالک مولا تو انسان کو پیدا کرے گا وہ تو زمین میں فتنہ و فساد برپا کرے گا. ان کی نظر جنات کے اوپر تھی کہ جنہیں اس سے پہلے دنیا کی بادشاہی دی گئی اور انہوں نے فتنہ و فساد کیا، تو جو ان کا ایک محدود علم تھا اس کے مطابق انہوں نے اپنی بات کو پیش کر دیا. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے کہ میں انسان کو کن مقاصد کے لیے پیدا کرتا ہوں اور کیا کیا کمالات میں نے انسان کے اندر رکھنے اور پھر انسان نے دنیا میں جا کر دنیا کی آبادکاری کے لیے کیا کیا محنتیں کرنی اور پھر دنیا میں رہتے ہوئے میرے قرب کے لیے انہوں نے کتنی کوششیں کرنی ہیں، مشقتیں اٹھانی ہیں اور اپنے آپ کو جنت میں آنے کے قابل بنانا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وائس اور یاد کرو جب قال فرمایا ربو کا آپ کے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ اپنا نائب. قالو تو فرشتوں نے عرض کی اتجعلو کیا تو بنائے گا فیہا اس زمین میں من یفسد جو فساد برپا کرے گا فیہا اس میں ویسفکو اور
بہائے گا الدماء خون، یعنی خون ریزی کرے گا، اور نحن ہم نسبح تیری پاکی بیان کرتے ہیں بحمدک تیری حمد کے ساتھ، ونحن نسبح ہم تیری تسبیح کرتے ہیں بحمدک تیری حمد کے ساتھ، ونقدس اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں لکا تیری، قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، ملائکہ یہ ملک ان کی جمع ہے، اور مالک فرشتے کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں۔ فرشتے وہ نوری جسم ہے جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، نہ یہ مذکر ہوتے ہیں نہ مؤنث، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری ہی کرتے ہیں، کبھی کسی فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی اور نہ یہ نافرمانی کرتے ہیں، گناہوں سے بالکل پاک ہے، معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مختلف ذمہ داریاں لگائی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام تک جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا تھا وہی کی شکل میں وہ فرشتے ہی پہنچاتے تھے، کائنات کا نظام، رزق تقسیم کرنا، بارشیں برسانا، روحیں قبض کرنا وغیرہ وغیرہ، بے شمار کام اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کے ذمہ لگائے ہوئے ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب نائب، اور نائب اللہ کا نائب وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ اور واسطہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکام اور شرائع کو مخلوق میں جاری کرے گا، مخلوق کے مسائل اور مشکلات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فیوز و برکات مخلوق میں تقسیم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے خلیفہ اعظم میرے اور آپ کے کریم آقا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ باقی انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اور یہاں جس خلیفے کی بات ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پہلے خلیفہ جناب حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا، تو فرشتوں نے عرض کیا اللہ تو اپنا نائب بنائے گا زمین میں جو وہاں پہ فتنہ و فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء اور وہاں خون ریزیاں کرے گا، ونحن نسبح بحمدک اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد و ثنا کے ساتھ، ونقدس لک اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے جو ان کی جہاں تک نظر جا رہی تھی انہوں نے عرض کر دیا، تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تم تو صرف انسان کے ایک پہلو کو دیکھ رہے ہو اور میں انسان کے تمام پہلوؤں کو دیکھ رہا ہوں کہ انسان کا دنیا میں جانا دنیا کے لیے کس فائدے کا سبب ہوگا، اور کس طرح رونقیں، رنگینیاں اور خوبصورتیاں انسان کے جانے کی وجہ سے دنیا میں آئیں گی، اور پھر دنیا میں رہتے ہوئے انسان کس طرح میرا قرب حاصل کرے گا اور اس میں محنت اور مشقتیں کرے گا۔ یہ آغاز ہے اس واقعہ کا جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ اب آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ اسی رکوع میں آئے گی، اور پھر تقریباً 7 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو ذکر کیا، اور ہر موقع پہ الگ احکامات اور الگ اخلاقی باتیں اور نصیحت کی باتیں اور انسانیت کی تاریخ کے حوالے سے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔